السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ آنے والی ہے، تو انشاءاللہ آج ہم اس ویڈیو کے اندر عید الاضحیٰ کی نیت اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کا مکمل طریقہ جانیں گے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اسکپ بالکل نہ کریں، تاکہ ہر ایک بات سب کی سمجھ میں آ سکے۔ تو میں آپ حضرات کو عید الاضحیٰ کی سب سے پہلے نیت بتاتا چلوں کہ آخر عید الاضحیٰ کی نیت کیسے کی جاتی ہے۔ تو عید الاضحیٰ کی نیت یہ ہے: نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی مع 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ نیت ایک بار پھر سن لیں: نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی مع 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر کہہ کے آپ حضرات کو نیت اس طریقے سے باندھ لینی ہے۔ یہ نیت باندھ لینی ہے اور اس کے بعد میں امام صاحب ثنا پڑھیں گے، آپ حضرات کو بھی ثنا پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب 3 تکبیریں کہیں گے، 3 تکبیریں امام صاحب کہیں گے۔ پہلی تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانے پھر چھوڑ دینے۔ پھر دوسری تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانے پھر چھوڑ دینے۔ تیسری تکبیر جب کہی جائے گی تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لینے، چھوڑنے نہیں، باندھ لینے۔ تیسری تکبیر جب کہی جائے گی اللہ اکبر، یہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور پھر دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں۔ پھر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، قرآن کریم کی قرأت کریں گے، اور اس کے بعد میں جیسے باقی نمازوں میں رکوع کیا جاتا ہے ویسے ہی رکوع کیا جائے گا، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ اور جیسے باقی نمازوں میں ہر رکعت میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے 2 سجدے بھی کیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد میں امام صاحب سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد میں امام صاحب کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی قرأت کی جائے گی۔ قرأت کرنے کے بعد پھر 4 تکبیریں کہی جائیں گی، 4 تکبیریں کہی جائیں گی۔ اور 3 تکبیروں میں کیا کرنا ہے آپ حضرات کو کہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانے چھوڑ دینے ہیں، اور چوتھی تکبیر جو کہی جائے گی، چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ سبھی حضرات کو رکوع میں چلے جانا ہے۔ اب امام صاحب دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد کوئی سورت قرآن کریم کی پڑھیں گے، اس سورت کو مکمل کرنے کے بعد یا رکوع کو مکمل کرنے کے بعد جو سورت پڑھیں یا رکوع پڑھیں، اس کو مکمل کرنے کے بعد امام صاحب 4 تکبیریں کہیں گے۔ پہلی تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانے چھوڑ دینے۔ پھر دوسری تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانے اور چھوڑ دینے۔ پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانے چھوڑ دینے۔ اور چوتھی تکبیر میں جب اللہ اکبر امام صاحب کہیں تو بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ جیسے باقی نمازوں میں رکوع کیا جاتا ہے اسی طریقے سے رکوع کرنا ہے، اور جیسے باقی دیگر نمازوں میں 2 سجدے ایک رکعت میں کیے جاتے ہیں، دوسری رکعت میں بھی 2 سجدے کرنے ہیں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد امام صاحب جب 2 سجدے کر لیں گے اور پھر جو ہے اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعائے مأثورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب جب سلام پھیر دیں گے، پھر نماز کے بعد یاد رکھیے کہ خطبہ بھی سننا واجب ہے۔ عید الاضحیٰ کا خطبہ سننا واجب ہے اور اس کو سننا ضروری بھی ہے۔ تو نماز ہونے کے بعد جیسے جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے،
ایسے عیدین کی نماز میں، عید الفطر کی نماز میں، عید الاضحیٰ کی نماز میں یہ جو ہے خطبہ جو ہے نماز کے بعد ہوتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نماز مکمل ہونے کے بعد پھر خطبہ بھی سننا ضروری ہے، خطبہ سننا واجب ہے، خطبہ بھی دونوں سن کر آئیں۔ بہت سے لوگ ایسا ماحول بنا لیتے ہیں کہ نماز مکمل ہوئی اور عیدگاہ کے باہر ترنت نماز مکمل ہوئی عیدگاہ کے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے، دونوں خطبہ سن کر ہمیں آنا ہے۔ دونوں خطبہ جتنی دیر ہوں، 5 منٹ 10 منٹ جو بھی اس میں وقت لگے، اس وقت کو بھی انشاءاللہ دینا ہے، اور خطبہ دونوں مکمل سن کر ہی عیدگاہ کے باہر نکلیں۔ یہ جو ہے ایک اچھا طریقہ ہے، یہ پورا نماز کا اصل طریقہ ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کو جو باتیں بتائی ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے ہم کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سبھی کو دین کی جتنی بھی باتیں ہیں اور جو میں نے یہ باتیں بتائی ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔